بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس کا تقرر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تبدیل شدہ طریقہ ہے اس کے مطابق کر دیا گیا۔ آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا اور باقی جماعتیں سب اس میں شریک ہوئیں، تو متفقہ طور پر 9 اراکین اس میں شریک ہوئے اور ان 9 اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے۔ اس سے پہلے بڑی اسپیکولیشن کہ منصور شاہ صاحب بنیں گے، پھر یہ اسپیکولیشن کہ افریدی صاحب جو ہیں وہ شاید انکار کر دیں۔ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جو کمیٹی ہے پروسیجر کے مطابق اس نے یحییٰ افریدی صاحب کا نام فائنل کر کے تو بھجوا دیا وزیر اعظم آفس کو۔ وزیر اعظم اس کو بھیجیں گے صدر مملکت، وہاں سے آئے گی منظوری اور پھر وزارت قانون جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی، اور 26 اکتوبر کو یعنی 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور وہ جناب یحییٰ افریدی صاحب اس دن اپنا حلف اٹھائیں گے اور یہ تقریب ہوگی ایوان صدر میں۔ اب وکلاء کیا کرتے ہیں؟ جو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، وکیل اس کو مسترد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب اچھے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بننے کا جو اصول تھا وہ بیسیکلی عدلیہ پر کاری ضرب ہے، اس کی انڈیپینڈنس پر کاری ضرب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو یہ اب نئی جو ترمیم آئی ہے اس نے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک لافنگ سٹاک بنا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے جو بینچز ہیں اس کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہو۔ تو یہ اب لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل فرنٹ پر بڑی زبردست جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہیں۔ زین قریشی صاحب کے بیان پر بڑی بات چیت ہو رہی ہے۔ ان کی ہمشیرہ مہربانوں نے آج شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ میں نے بہت سٹرگل کی ہے، میں ہمیشہ اصولوں کی خاطر کھڑا ہوں اور میں نے کبھی اپنے اصول قربان نہیں کیے۔ سائفر کیس میں جو مجھے سزا سنائی گئی تھی وہ اسی لیے سزا سنائی گئی کہ میں اصولوں پر کھڑا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ زین قریشی پر جو الزامات ہیں وہ درست ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری کی ہیں، ان میں زین قریشی بھی شامل ہیں، ان میں سینیٹر زرکا بھی شامل ہیں، فیصل سلیم صاحب بھی شامل ہیں، اسلم گھمن صاحب بھی شامل ہیں۔ 4 غالباً ابھی تک شوکاز جو ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں، باقیوں کے بھی شوکاز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ اب ایک چیز جو سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مہربانوں صاحبہ کو تو شاہ محمود صاحب سے ملاقات کی اجازت مل گئی، ان کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بندہ ملاقات نہیں کر سکتا، اور پنجاب حکومت نے تا حکم ثانی مکمل ان پر پابندی لگا دی ہے ان کے ساتھ ملاقاتوں پر۔ آج نورین صاحبہ کھڑی رہیں سارا دن جا کے اڈیالہ جیل کے سامنے، لیکن انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا اور انہیں اندر جا کر خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اب خان صاحب کا راستہ تو بلاک کر دیا گیا ہے، ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ مہربانوں صاحبہ جو ہیں وہ شاہ محمود صاحب سے مل کر آئی ہیں، انہوں نے اپنا بیان بھی دیا ہے، اور اس پر بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو فیصل واوڈا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بننے والا ہے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ فارورڈ بلاک کون ہوگا، کیونکہ ابھی یہ جو لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے ناتا توڑا، بالکل یعنی ایک طرح سے رابطے منقطع کیے، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہو گئے، ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے 15 سے 20 کے بیچ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو کون سی قداور شخصیت جو ہے پھر اس کو لیڈ کر سکے گی، اس پر سوال ہے بڑا۔ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تو بہت اسٹیڈ فاسٹ ہیں، انہوں نے بالکل آج بھی بیان جو مہربانوں صاحبہ نے دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پارلیمانی لیڈرز کا جو عہدہ تھا جب زین قریشی کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا اور یہ عہدہ دے دیا گیا تھا زرداج گل کو،
تو اس پر زین ناراض تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس پر تھوڑے جز بز تھے، لیکن اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا۔ ابھی بھی میں یہ جو بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور جو زین صاحب کو جس طریقے سے شاہ محمود قریشی نے سپورٹ کیا ہے، وہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور پر۔ علی امین گنڈا پور نے آج ایک بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بس میری عمران خان سے ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد ہم پورا پاکستان جو ہیں وہاں پر ہم ہڑتال کریں گے، احتجاج کریں گے، اور عمران خان صاحب کو لے کے آئیں گے، ان کو ہم چھڑوا کے لائیں گے۔ بڑی ایک پرزور اور بڑی پرجوش ان کی تقریر ہے، لیکن بہت سارے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ اگر اس دن ڈی چوک میں بیٹھ جاتے، صرف 2-3 گھنٹے اور بیٹھ جاتے، تو شاید صورتحال یکسر تبدیل ہو جاتی۔ اور مولانا کے جو ساتھی ہیں، ان کا جو گروپ ہے وہ پی ٹی آئی پر تھوڑا کرٹیسزم کر رہا ہے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ کمیٹی میں چلے جاتے، میٹنگ میں بیٹھ جاتے جا کے، جو چیف جسٹس کے تقرر کی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس پارلیمنٹ نے پی ٹی آئی کو بطور پارٹی ریکگنائز ہی نہیں کیا، اور وہاں پر بھی وہ سنی اتحاد کونسل کے نمائندے بن کے شریک ہو رہے تھے، تو وہ اس میٹنگ میں جا کر اس کو لیجیٹمیسی دینی تھی، کیونکہ بہرحال 12 ممبرز میں سے 9 ممبر جو ہیں وہ حکومتی اتحاد اور جے یو آئی ایف کے تھے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو صرف 3 تھے، پی ٹی آئی کے پاس سوری، تو وہ اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی اپنی بات منوا سکتے، لیکن ان کے جانے سے اس سارے پروسیس کو لیجیٹمیسی ضرور حاصل ہو جاتی، اور یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر جانا یہ بڑا مشکل تھا۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے اسد کیسر صاحب کو فون بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے بیان کیا کہ پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس فیصلے کو انڈو کر سکوں، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی حکومت اجازت نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن تھی، اس لیے نہیں گئی پی ٹی آئی اس میں۔ اب جو نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے جو بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے فل کورٹ بٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ پٹیشن تو آئے گی، اور اگر آئینی بینچ جو بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شاید امین الدین صاحب کو اس کا سربراہ بنایا جائے گا، تو کیا یہ جو پٹیشن ہے نئے آئینی بینچ کے سامنے لگے گی؟ اب اگر اس کے سامنے لگے گی تو وہ تو اسی ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آیا ہوگا، تو پھر وہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا۔ تو اب کیا جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ اس ساری ترمیم کے معاملے پر فل کورٹ بٹھائیں گے؟ اس سے پہلے وہ جو صدارتی آرڈیننس کے بعد جو پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی تھی اس میں وہ بیٹھنے سے انکار کر چکے ہیں۔ تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ اب 12 چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں، وہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ریفیوز کریں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ریفیوز نہیں کریں گے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ فل کورٹ بنائیں گے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ نہیں مانا فل کورٹ کا، کیا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ول ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن، کیا کس طرف جائیں گے؟ کیا جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کے سارے معاملے کو دیکھا جائے، فارم 47 فارم 45، کیا اس طرف جائیں گے؟ سو ویری ویری انٹرسٹنگ، بڑے بڑے سوالات۔ اگلے 2-4 دنوں میں سب کلیئر ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔